اس پر کافی ساری بات ہو چکی ہے. گزشتہ ہفتے جو بات ہوئی ہے اس کا مختصر خلاصہ صرف اتنا ہے کہ دینی علم کا دوسرا جو درجہ ہے، پہلا درجہ جو فرض عین ہے اس کی ساری تفصیلات بیان ہو چکی ہے. دوسرا درجہ دینی علم کا وہ ہے فرض کفایہ. قرآن و حدیث کا ماہر عالم بننا یہ ایسا فرض کفایہ ہے کہ اگر آبادی میں قرآن و حدیث کا کوئی ماہر عالم نہ ہو تو مسلمانوں کی وہ پوری آبادی گناہگار ہے. اور اگر ایک آدمی عالم بن جائے پوری آبادی میں جس میں لوگ اس کی طرف رجوع کریں اپنے مشکل مسائل میں، دینی مسائل میں، دینی ضروریات میں، تو سب کی طرف سے فرض کفایہ ادا ہو جاتا ہے. اس پر 2 دن اس موضوع پر بات ہوتی رہی کہ یہ فرض کفایہ الحمدللہ دینی مدارس جو ہے وہ پورا کر رہے ہیں. تو مدارس کی ضرورت اور علماء کی جو ضرورت ہے یہ موضوع بھی آپ نے سنا، اور آپ کے ذہنوں میں یہ جو خدشات ہیں کہ علماء معاشرے پر بوجھ ہیں. تھوڑا سا آگے جی، آپ دور کیوں بیٹھے ہیں؟ کرونا تو ختم ہو گیا. مجھے ڈاکٹر نے کہا ہے وائس کنٹرول، اور وائس کنٹرول جو ہے نا وہ تبھی ہوگا کہ جب آپ قریب بیٹھے. اور یہ جو آپ کے ذہنوں میں شبہات میڈیا نے اور جدید تعلیم یافتہ حضرات نے اور بے دین جو لابیاں ہیں انہوں نے آپ کے ذہنوں میں یہ خدشات ڈالے ہوئے ہیں کہ مولوی جو ہیں یہ پورے معاشرے کے اوپر بوجھ بنے ہوئے ہیں. اس پر بھی آپ نے بات سنی ہے، تو اس کو اب میں دہرانا نہیں چاہتا، بس وہ اتنی کافی ہے جتنی آپ نے سن لی. یہ بات ہو چکی. اب 1-2 باتیں اور اس کے بارے میں ضروری ہیں. پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ یہ جو قرآن و حدیث کی مہارت والا علم ہے نا، جس کو ہم فرض کفایہ کہہ رہے ہیں، یہ ایسا ایک بحر بے کنار ہے، ایسا سمندر ہے کہ جس کی گہرائی کا بھی کوئی پتہ نہیں اور جس کی وسعت کا بھی کوئی کنارہ نہیں. کوئی ایسی حد نہیں آتی کہ جس پر پہنچ کر کے بندہ یہ سمجھ جائے کہ اب جتنا تھا وہ سارا میں نے حاصل کر لیا اور اب اس سے مزید آگے مجھے حاصل کرنے کی ضرورت ہو نہیں. یہ جو آیت ہے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے. اس پر پہلے بھی کئی دفعہ یہ مختصر سا بیان ہو چکا مختلف موقع کی مناسبت سے کہ ایک پیغمبر کو اللہ پاک نے جتنے علوم عطا فرمائے ہوتے ہیں وہ اتنے بے انتہا ہوتے ہیں کہ ساری کائنات کے انسانوں کا علم جمع کر لیا جائے، پڑھے لکھے جتنے ہیں سب کا علم جمع کر لیا جائے، جتنی ان کو معلومات ہیں، تو ایک پیغمبر کو اللہ پاک نے جتنا علم دیا ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ ساری کائنات کے انسانوں کا جو علم ہے نا وہ جمع ہو کر کے بھی پیغمبر کے علم کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں ہوتا جتنا قطرہ ہے سمندر کے مقابلے. اور اس میں کوئی مبالغہ نہیں، بغیر کسی مبالغے کے یہ بات. اور پھر سارے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے علوم جمع کر لیے جائیں اور ان کے ساتھ سارے انسانوں کا علم بھی جمع کر لیا جائے،
سارے فرشتوں کا علم بھی جمع کر لیا جائے، سارے جنات کا علم بھی جمع کر لیا جائے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جو علوم عطا فرمائے، ان سارے علوم، سارے انبیاء کے علوم مل کر کے بھی آپ کے علم کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں جتنا قطرہ ہوتا ہے سمندر کے مقابلے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اوتیت علم الاولین والآخرین، مجھے اگلوں کے بھی علوم عطا فرمائے گئے اور پچھلوں کے بھی سارے علوم اللہ پاک نے مجھے عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ پاک نے ایک معجزہ عطا فرمایا تھا جس کو کہتے ہیں جوامع الکلم کا معجزہ۔ جوامع الکلم والا جو معجزہ ہے نا، اس کا حاصل یہ ہے کہ آپ کی بات بالکل انتہائی مختصر ہوتی ہے، لیکن وہ اتنی جامع کہ اس کی گہرائی میں علم کا ایک سمندر ہوتا تھا۔ بات بالکل مختصر، الفاظ اس کے بالکل سادہ اور مختصر، لیکن ایسی جامع کہ اس کی گہرائی میں ایک مسائل کا، موتیوں کا نہ ختم ہونے والا خزانہ۔ آپ اندازہ کریں کہ نبی بننے کے بعد 40 سال میں آپ نبی بنے، اس کے بعد 23 سال کا زمانہ آپ اس دنیا میں زندہ رہے، 13 سال مکہ مکرمہ میں، 10 سال مدینہ منورہ میں، اور ساری زندگی پریشانیوں والی۔ مکی دور تو انتہائی پریشان کن، اور مدنی دور میں بھی آپ کو چین سے بیٹھنا نصیب نہیں ہو، اور دنیا جہان کے سارے مسائل، اس میں پھر سونے کے اوقات نکال دو، کھانے پینے کے اوقات نکال دو، طبی تقاضوں کے اوقات نکال دو، تو 23 سالوں میں آپ کتنا بولے ہوں۔ لیکن جو کچھ آپ ارشاد فرما کر کے گئے، 1400 سال سے علماء ان ارشادات کی شرح بیان کر رہے ہیں، اور ان کے تہ میں جو مسائل چھپے ہوئے ہیں ان مسائل کو ظاہر کر رہے ہیں۔ لائبریریوں کی لائبریریاں آباد ہو گئی، کتب خانے بھر گئے، لیکن ان ارشادات کی جو شرح ہے نا، وہ ابھی تک ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ ہر آنے والا عالم جو ہے وہ نئے انداز سے اس کا مضمون کیا کرتا ہے، بیان کرتا ہے۔ تو آپ کا علم ایک سمندر تھا۔ پہلے بھی آپ کو واقعہ سنایا تھا کہ طٰہٰ کا طوطا جب مر گیا تھا، اس پر یہ واقعہ سنایا تھا۔ ایک بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا تھا، اور حضرت انس کا بھائی تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ جو ہے نا، اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا پرندہ ہوتا تھا جس کو بلبل کہتے تھے، نغیر عربی میں کہتے تھے۔ وہ بچہ آتا تو آپ اس سے چھیڑخانی کرتے، گپ شپ لگاتے۔ ایک دن آیا تو وہ بڑا اداس تھا، تو پتہ چلا بھی وہ بلبل جو ہے نا مر گئی ہے۔ تو آپ نے اس کو تھوڑا سا جو ہے نا چھیڑا اور ارشاد فرمایا، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر تیری وہ بلبل کہاں چلی گئی؟ بس یہ چھوٹا سا جملہ ہے، اس کو ہنسانے کے لیے، خوش کرنے کے لیے ارشاد فرمایا۔ اس جملے سے فقہا نے، علماء نے فقہ کے 100 ایسے شرعی مسئلے مستنبط کیے کہ جن مسئلوں کو دین کا علم اور دین کا جز کہا جاتا۔ بات ایک معمولی سی ہے، خوش طبعی کے انداز میں نکلی ہے، کوئی بیان نہیں فرمایا، کوئی تقریر نہیں فرمایا۔ یہ ایک نمونہ میں آپ کے سامنے، مثلا ایک مسئلہ یہ اس سے مستنبط ہوا کہ چھوٹا جو بچہ ہے نا، اس بچے کی بھی کنیت رکھی جا سکتی ہے۔ ہمارے ہاں تو اس کا رواج نہیں، عرب میں اس کا بڑا رواج ہے کہ بچے کے نام کی طرف لفظ اب کا معنی عربی زبان میں ہوتا ہے باپ، تو اس کے بچے کا جو نام ہوتا ہے نا، لفظ اب کو اس بچے کے نام کی طرف مضاف کر کے
اس کو کنیت کے ساتھ پکارتے ہیں اور اس کو ادب اور تعظیم سمجھا جاتا ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی ابو القاسم. قاسم آپ کے بیٹے کا کیا تھا؟ نام تھا. تو آپ کو کہتے تھے ابو القاسم. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت تھی ابو حمزہ. حضرت ابو بکر صدیق کی کنیت جو ہے نا ابو بکر، یہ کنیت. تو اس طرح یہ کنیت تھی عربی زبان میں. اب وہ بچہ ہے، اس کی کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی ہے، لیکن ویسے ہی آپ نے کسی مناسبت سے اس کو کیا کہا؟ ابو عمیر کہا. تو اس سے ایک مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ کنیت کے لیے اولاد کا ہونا ضروری نہیں ہے، بغیر اولاد کے بھی کسی کو کسی مناسبت سے کنیت دی جا سکتی ہے. امام بخاری رحمہ اللہ جب حدیث شریف لاتے ہیں تو کبھی کبھی اس پر تبصرہ کرتے ہیں. تو تبصرہ کر کے کہتے ہیں قال ابو عبداللہ. تو بخاری کی جو شراح ہیں وہ لکھتے ہیں کہ امام بخاری کا عبداللہ نام کا کوئی بیٹا نہیں تھا، یہ ان کی فرضی کیا ہے؟ کنیت. تو وہ بھی اسی حدیث سے کیا ہو رہی ہے؟ ثابت ہو رہی ہے. اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہوا کہ پرندوں کو گھر میں قید کر کے رکھنا، پابند کر کے رکھنا، اس کی بھی شرعاً گنجائش ہے. اگر پرندے کو پالنا اور گھر میں پابند کر کے رکھنا یا ہاتھ میں پکڑنا شرعاً جائز نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ بچہ پرندہ لاتا تھا تو فوراً روک دیتے اور منع فرما دیتے کہ یہ کیا کر رہے. تو اس طرح کے سینکڑوں مسائل فقہا نے. ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہوا کہ بچوں کے ساتھ خوش طبعی اور مذاق، ان کو خوش کرنا، اس کی بھی گنجائش ہے. اگر کوئی سنت کی نیت سے ایسا کرتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے؟ ثواب بھی ملے گا اس کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ سنت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جوامع الکلم کا معجزہ دیا گیا تھا اور اب تک آپ کے ارشادات کی شرح ہو رہی ہے، لیکن ابھی تک وہ سمندر ختم ہو نہیں. تو سارے انبیاء کا علم ایک طرف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جو علوم عطا فرمائے وہ ایک طرف. لیکن اگلی بات یہ سمجھیں کہ سارے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا علم اور ساری کائنات کے انسانوں کا علم، سارے فرشتوں کا علم اور سارے جنات کا علم، جتنے بھی علوم پوری دنیا میں جس کے پاس ہیں، وہ سارے جمع کر لیے جائیں تو اللہ پاک کے علم کے مقابلے میں اتنے بھی نہیں ہیں جتنا قطرہ ہوتا ہے سمندر کے مقابلے میں. اور اس میں بھی کوئی مبالغے والی بات نہیں، یہ حدیث شریف سے کیا ہے؟ ثابت ہے. پہلے بھی کئی دفعہ یہ واقعہ آپ نے سنا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ بنی اسرائیل میں بیان فرمایا. موسیٰ علیہ السلام پیغمبر کا بیان تھا، ایسا عجیب و غریب بیان تھا اور بڑا لمبا. جب واز ختم ہوا موسیٰ علیہ السلام کا تو ایک آدمی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کے حیرانگی سے پوچھتا ہے کہ اے موسیٰ، اس وقت دنیا میں آپ سے بھی کوئی بڑا عالم ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے منہ سے بے اختیار غیر ارادی طور پر نکل گیا نہیں، اور بات بالکل سچی تھی. اس وقت شریعت کا عالم پوری دنیا میں موسیٰ علیہ السلام سے بڑا کوئی نہیں تھا. لیکن یہ جو نہیں کہنا تھا نا، یہ پیغمبر چونکہ اللہ کے بڑے لاڈلے ہوتے ہیں، بڑے مقرب ہوتے ہیں، ایک عام آدمی کو گڑبڑ کرتا ہے تو بندے کو اتنا ناگوار نہیں گزرتا، لیکن اپنا بچہ کو گڑبڑ کرے تو بندے کو کیا گزرتا ہے؟ ناگوار گزرتا ہے کہ اس نے اسی حرکت کی. تو جس کا جتنا رتبہ ہوتا ہے اس کی پھر پکڑ بھی اتنی ہوتی ہے. تو پیغمبر اللہ کے بڑے لاڈلے ہوتے ہیں، ایک عام آدمی جیسی کیسی باتیں کرتا رہے تو اس کو وہ تو اللہ برداشت کرتے رہتے. پیغمبر کی زبان سے خلاف احتیاط ایک معمولی سی بات نکلی تو اللہ پاک کی طرف سے فوراً وہی آئی کہ اے موسیٰ، آپ نے یہ غلط کہا ہے، آپ سے بھی ایک بڑا عالم ہے. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کون؟
اور اس سے کہاں ملاقات ہوگی، کیسے جاؤں گا؟ تو سارا وہ لمبا واقعہ کئی دفعہ بیان ہوا۔ حضرت خضر علیہ السلام کا پتہ اللہ نے بتلایا، موسیٰ علیہ السلام یوشع بن نون کو خادم بنا کر کے لے گئے، وہاں گئے اور وہاں ان کے پاس جا کر کے وہ علم حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن چونکہ مناسبت نہیں تھی تو حاصل نہ کر سکے۔ یہ واقعہ بخاری شریف میں جہاں آتا ہے تو وہاں یہ واقعہ آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر جو تھے علیہ السلام، یہ دونوں کشتی کے اوپر بیٹھ کے ایک مرتبہ جا رہے تھے، تو کشتی کے تختے کے اوپر ایک چڑیا آ کر کے بیٹھ گئی اور دریا سے اس نے تھوڑا سا پانی لیا اپنی چونچ میں اور اڑ گئی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو دکھا کے کہا، دیکھا یہ جو چڑیا پانی کا قطرہ لے کے اڑی ہے، میرا علم اے موسیٰ اور تیرا علم اور ہم دونوں کے ما سوا ساری کائنات کے انسانوں کا علم، یہ اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں ہے جتنا یہ چڑیا کی چونچ والا جو قطرہ ہے یہ باقی سمندر کے مقابلے۔ اللہ پاک کے علاوہ جتنے بھی انسانوں کے پاس علوم ہیں، انبیاء کے پاس، اولیاء کے پاس، صحابہ کے پاس، علماء کے پاس، وہ سارے کے سارے علوم کتنے ہیں بھائی؟ محدود ہیں، یعنی ان کی ایک لمٹ ہے، ایک حد ہے۔ ایک موقع ایسا آتا ہے کہ جتنا بھی پڑھتا جائے، جتنا بھی علم حاصل کرتا جائے، کہیں نہ کہیں اس کو نہیں کہنا پڑتا ہے کہ یہ بات مجھے کیا ہے، معلوم نہیں۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے سنا کہ آپ کو اللہ نے کتنے علوم عطا فرمائے تھے، لیکن کئی مواقع ایسے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہاتھ اٹھا لیتے، کہتے بھی یہ بات تو مجھے پتہ نہیں۔ وہ حدیث جبریل مشہور حدیث ہے، جبریل امین نے ایمان کا سوال کیا تو آپ نے جواب دیا تفصیلی، اسلام کا سوال کیا جواب دیا، احسان کا سوال کیا جواب دیا۔ جب جبریل امین نے پوچھا قیامت کب آئے گی تو آپ نے ارشاد فرمایا، بھائی یہ سچی بات یہ ہے کہ مل مسئول عنہا بعالم من السائل، قیامت کے آنے کا جو علم ہے نا، جتنا جاننے والا، جتنا جو پوچھنے والا ہے پوچھا ہوا اس کے بارے میں نہیں جانتا، جیسے پوچھنے والے کو پتہ نہیں ہے پوچھے ہوئے کو بھی پتہ نہیں۔ ایک مرتبہ ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے پیغمبر زمین کا کون سا ٹکڑا سب سے افضل ہے اور کون سا ٹکڑا سب سے بدترین ہے؟ تو اب تو یہ حدیث مشہور ہو گئی ہے، پہلا سوال تھا زندگی میں آپ سے پہلی مرتبہ یہ سوال ہوا تو آپ نے، یہ مشکات شریف کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی مجھے تو پتہ نہیں ہے، جبریل امین آئیں گے نا میں ان سے پوچھوں گا پھر آپ کو بتاؤں۔ جبریل امین دن میں کئی چکر لگاتے تھے، اتفاقاً جبریل امین اپنے کام سے آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا، جبریل بتلاؤ زمین کا کون سے خطہ، کون سا ٹکڑا سب سے افضل ہے اور کون سا ٹکڑا سب سے بدترین ہے؟ تو جبریل امین نے عرض کیا، اللہ کے پیغمبر یہ بات تو مجھے بھی معلوم نہیں۔ اب اندازہ کریں، جبریل امین آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء کے پاس آنے والا، سارے انبیاء کے علوم کا پتہ اس کو، وہی لانے والا اور ساری دنیا گھومنے والا۔ جبریل امین کے 600 پر ہیں اور مشرق سے لے کر کے مغرب تک ان کے جسم نے بھرا ہوا ہے، اتنا بڑا ان کا جسم، سر جو ہے نا آسمانوں کے ساتھ اور پاؤں جو ہے نیچے تحت الثری تک۔ لیکن انہوں نے بھی کہا، اللہ کے پیغمبر یہ بات تو مجھے بھی معلوم نہیں ہے، میں جاؤں گا اللہ پاک سے، جب ملاقات ہوگی تو پھر اللہ سے پوچھوں۔ جبریل امین گئے، اللہ پاک سے پوچھ کے آئے، واپس آ کر کے عرض کیا کہ اللہ کے پیغمبر آج آپ کا میں قاصد بن کے گیا تھا تو آپ کی برکت سے اللہ کا ایسا قرب نصیب ہوا کہ اس سے پہلے مجھے کبھی اتنا قرب نصیب نہیں ہوا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل کتنا قرب نصیب ہوا؟ تو جبریل امین نے عرض کیا میرے اور اللہ پاک کے درمیان 70,000 نورانی پردے حائل تھے، اور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین جگہ جو ہیں زمین کے ٹکڑے وہ مسجدیں ہیں، میرے گھر ہیں، اور بدترین ٹکڑے بازار اور مارکیٹ ہیں۔ اب تو یہ حدیث مشہور ہو گئی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ علم اتنا، اور آخر ایک نہ ایک مرتبہ کہنا پڑا کہ نہیں، تو ساری کائنات کے انسانوں کا علم کیا ہے؟ محدود ہے، اور اللہ پاک کا علم جو ہے نا وہ کیا ہے؟ غیر محدود ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ اس لیے علم کا کوئی درجہ ایسا نہیں ہے کہ جس پر پہنچنے کے بعد بندہ یہ کہے کہ بس اب مجھے بہت کچھ آ گیا، اب آگے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج یہیں پہ ختم کرتے ہیں، ابھی یہ بات تھوڑی سی رہتی ہے، انشاءاللہ 2 دنوں میں اس کو پورا کریں۔ اب اس جملے کو ختم کرتے ہیں۔